تو تاجدار کائنات کے غلاموں، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ایک تو یہ ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، اور دوسرا وہ چیزیں ہر شخص نے الا ماشاء اللہ سوائے چند لوگوں کی اپنا رکھی ہیں کہ جن سے اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں گھروں پر۔ سنو حضور کی حدیث، امام الانبیاء نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں کہ جس جگہ سے وہ آواز بلند ہوتی ہے اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ دو آوازوں کو اللہ اتنا ناپسند کرتا ہے اوپر سے لعنت اترتی ہے۔ یہ میری ماں بہن بیٹیاں بھی غور سے سنیں۔ نمبر ایک، رنت عند مصیبت، کسی گھر میں کوئی فوت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے تو میت پر جب اونچی آواز میں مرد عورتیں چیختی چلاتی ہیں اوپر سے لعنت اترتی ہے۔ رونے پہ پابندی نہیں، بے اختیار جو آنکھ سے آنسو آتے ہیں اس کی اجازت، اس پہ پابندی نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ پیٹنے پہ پابندی ہے، چیخنے چلانے پہ پابندی ہے، اونچی آواز میں بیان کرنا اس پہ پابندی ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اوپر سے لعنت اترتی ہے۔ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج ہوتا کیا ہے کہ عورتیں بال کھول لیتی ہیں اور میت پہ پیٹنے لگ جاتی ہیں، تو چیخنے سے بڑھ کر پیٹنا حرام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جو تاریخ حدیث کی سب سے اتھینٹک کتاب ہے، معتبر کتاب، اس میں ہے آقا نے بات ہی یہاں سے شروع کی، فلیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ آقا نے فرمایا جس کے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی فوت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے اور گھر والے پیٹنے لگ جائیں اور کپڑے پھاڑے میت پر اور زمانے جاہلیت والے بین کریں، نوحے پڑے، امام الانبیاء فرماتے ہیں میت پر پیٹنے والوں کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ تو پیٹنا تو چیخنے سے بھی بڑا حرام کام ہے، مگر یہ بھی کر رہی ہیں، اور رونے پہ پابندی نہیں ہے۔ جو بے اختیار آنکھ سے آنسو آتے ہیں اس کی اجازت ہے شریعت۔ تو آقا نے فرمایا ایک تو چیخنے چلانے پر اوپر سے لعنت اترتی، اور دوسرا سنیے غور سے، فرمایا وَمِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، جس گھر میں خوشی کا موقع ہو، بچے کی منگنی ہو، عقیقہ ہو، ولیمہ ہو، شادی ہو، اور اس گھر میں ڈول بجے، راگ بجے، میوزک اور موسیقی کی آواز آئے، اس گھر میں قدریوں کے گانے چلیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اب تصور کریں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہم رحمت کما رہے ہیں کہ لعنت کما رہے ہیں؟ اور امام الانبیاء نے فرمایا، آقا نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے اس پر بھی لعنت، اور جتنی آنکھیں اسے دیکھتی ہیں نکلنے والی پر، بری نیت کے ساتھ جو آنکھیں اٹھتی ہیں، سب دیکھنے والوں پر بھی لعنت۔ جو عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے، عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے۔ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں میں حضور کے ساتھ سفر پہ جایا کرتی تھی، اور جب جنگل ہوتا، کوئی آبادی نہ ہوتی تو میں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتی، بھئی جنگل جو ہے دیکھیں، جو ہی پتا چلتا آبادی آ گئی ہے، یا آقا فرماتے کہ لوگ آ رہے ہیں، دور سے نظر آ رہے ہیں، تو آپ فرماتی ہیں خمرت وجہی بجلبابی، میں اپنے چہرے کو اپنے دوپٹے سے ڈھانپ لیتی تھی، اپنے چہرے کو ڈھانپ۔ بعض اینکرز بیٹھے ہیں چینلوں پہ، بدبخت جاہل لوگ، وہ بکواس کرتے ہیں عورت کے چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ حکومتوں کے پالتو کتے ہیں جو بک بک کرتے ہیں حضور کی شریعت کے خلاف، انہیں علم شریعت کی الف بے نہیں آتی، اور وہ ٹی وی پر بھونکتے ہیں شریعت کے خلاف۔ ام المومنین، مومنوں کی جو ماں ہے، جب وہ چہرے کا پردہ کر رہی ہے، اور کس کو چھٹی ہو سکتی ہے؟
تو میرے آقا نے فرمایا عورت جب بے پردہ گھر سے نکلتی ہے، سنو میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس کو دیکھ کر شیطان خوشی سے ناچنے لگ جاتا ہے. شیطان اتنا خوش ہوتا ہے اس عورت کو جس نے چہرے کا پردہ نہیں کیا اور گھر سے باہر نکلی ہے. شیطان اسے کیا کہتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے انت نصف جندی، کہتا ہے واہ واہ میری موج ہو گئی کہ مجھے اب اپنا شیطانوں کا لشکر بلانے کی ضرورت نہیں رہی. عورت کو کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے. شیطان کا آدھا لشکر بھی کروڑوں میں، لاکھوں میں. وہ کہتا ہے اس عورت کو جو بے پردہ نکلی ہے تو میرا آدھا لشکر ہے. کیا مطلب؟ کہ شیطانوں کا آدھا لشکر جو لاکھوں کروڑوں میں، اتنا گمراہ وہ نہیں کرتا اللہ کی مخلوق کو جتنا بے پردہ نکل کر تو گمراہ کر کے آئے گی. صرف ایک عورت نکلے تو شیطان کے آدھے لشکر کا کام کر کے آتی ہے. تو ہمارے بازاروں میں ایک نکلتی ہے. سیال کوٹ کے پارک دیکھیے، شاپنگ مال دیکھیے، بازار دیکھیے، پورے ملک میں آگ لگی ہے. ایک عورت نکلے تو اتنی گمراہی پھیلا دیتی ہے. اور جب ہر گھر سے نکلی ہو اس ملک میں برکت رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، اپنے آپ کو شریعت کی چادر میں رکھو. آج اللہ نے سب کو رزق دے رکھا ہے، ایک 5-6 گز کی چادر بنا لو اپنے قد کے حساب سے. جب گھر سے نکلو تو اس چادر کو لپیٹ کے نکلو، پردہ کر کے نکلو، تاکہ رحمتوں میں جاؤ رحمتوں میں پلٹ گیا. جو بے پردہ نکلتی ہے وہ لعنتوں میں جاتی ہے اور لعنتوں میں ہی گھر لوٹ کے آتی ہے. تو پھر گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی محنت کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، مگر رزق میں برکت نہیں ہے. تو یہ بھول جاتے ہیں کہ گھر کی ہر عورت لعنت کما کے گھر آ رہی ہے، تو برکت کہاں سے آئے گی رزق؟ اپنے آپ کو چھپاؤ، کیونکہ عورت چھپانے کی شے ہے. ام المومنین تاجدار کائنات کے غلاموں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں اپنے چہرہ چھپا لیتی تھی، اور حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ آپ کا آخری وقت تھا جب بیمار ہوئی اور پھر فوت ہو گئی. تو حضرت ابو بکر صدیق کی جو زوجہ تھی حضرت اسماء بنت امیس، وہ اس وقت گھر میں جایا کرتی تھی خدمت کے لیے. خلیفہ وقت کی بیوی وہ سیدہ کی خدمت کے لیے جاتی ہے. ایک دن وہاں پہنچی تو حضرت فاطمہ رو رہی تھی. جا کے ہاتھ چوما، اے رسول اللہ کی لخت جگر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا میری ماں بہنوں بیٹی غور سے سننا، اس کو کہتے ہیں شرم اور حیا. آپ نے فرمایا اسماء میں رو رہی ہوں کیونکہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور مجھے ایک بات رلا رہی ہے، تڑپا رہی ہے. کیا؟ کہ جس چارپائی پہ عورت کی میت رکھ کے لے جاتے ہیں نا جنازہ پڑھنے، اس چارپائی پہ پردہ نہیں ہوتا. میت ہوتی ہے چارپائی پہ، اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، چادر. تو حضرت فاطمہ کو سننا کیا فرما رہی ہے، ٹینشن کیا بنی ہوئی ہے. کہا جب میت ہوتی ہے چارپائی پہ، چارپائی اٹھا لیتے، اوپر چادر ہوتی ہے، تو چادر میت کے جسم سے لپٹ جاتی ہے. میت کا اگر پیٹ پھولا ہوا ہو تو چادر اٹھی ہوئی ہوتی ہے، میت اگر موٹی ہو تو چادر بھی اسی حساب سے پھیلی ہوتی ہے. میت اگر پتلی ہو کمزور ہو تو چادر اسی حساب سے چونکہ جسم سے لپٹ جاتی ہے. تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی اسماء میں نہیں چاہتی کہ کسی کو معلوم ہو کہ فاطمہ کے جسم کی ساخت کیسی تھی. میرے ڈھانچے کا بھی اندازہ ہو کسی کو کہ فاطمہ موٹی تھی یا کمزور تھی. اس لیے میں رو رہی ہوں کہ میری اتنی بھی بے پردگی نہ ہونے پائے. انہوں نے فرمایا آپ نہ پریشان ہو کہ میں نے جب ہجرت حبشہ کی تھی تو اس وقت وہاں میں نے دیکھا تھا حبشہ میں کہ جب کوئی عورت فوت ہوتی ہے اس کی چارپائی جو ہے اس کے چاروں کونوں میں 4 لکڑیاں ٹھونک دیتے ہیں اور ان لکڑیوں پر ایک بڑی چادر ڈال دیتے ہیں تو ایک ڈولی سی بن جاتی ہے. ڈولی سی تو میت اندر ہوتی ہے تو پورے پردے کے ساتھ وہ لے جاتے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا ہنس پڑی اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا اسماء
وعدہ کرو میرے جنازے کی چارپائی تو تیار کرے گا۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، اگر تم نے اپنا ماڈل بنانا ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا کو بناؤ۔ آج ہماری جوان بچیاں جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، ان کی ماڈل کون ہے؟ فلموں میں ناچنے والی کنجریاں۔ اور وہ کیوں نہ بنے؟ اس لیے کہ 23 مارچ کو ہمارے صدر نے، ملک کے صدر نے، جو پاکستان کی سب سے بڑی کنجری ہے، اس کو تمغہ امتیاز دیا ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے۔ ظالموں، ملک بنا تھا کلمے کے نام پر۔ یہ تاجدار کائنات کے دین اور شریعت کے تسلط کے لیے بنا تھا کہ یہاں محمد عربی کا دین و نظام ہو، اور تم یوم پاکستان کے موقع پر کوئی اور دن رکھ لیتے۔ یوم پاکستان کے موقع پر ایک کنجری کو ایوارڈ دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے پیچھے پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ یہ ہے کہ تاکہ باقی کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی بچیاں یہ جان لیں کہ اگر ہم نے بھی صدر سے ایوارڈ لینا ہے تو ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنا چاہیے جس پہ وہ کنجری چلی ہے۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کیسے کیسے احمق، جاہل اور بے دین لوگ اس ملک کے تخت پہ مسلط ہو چکے ہیں۔ تو آقا کا دین تمہیں آواز دے رہا ہے، ہر خاندان کے لوگوں، آقا کا دین کمزور ہو رہا ہے، اس کا سہارا بن جاؤ، قوت دو۔ جنہیں اللہ نے اولاد دی ہے، اپنے بچوں میں سے ایک کو حضور کی شریعت کا عالم بناؤ۔ جسے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، ہر بیٹی کو حافظہ، قاریہ اور عالمہ بناؤ۔ اپنے گھر میں حضور کی شریعت لاؤ، اپنی بہو بیٹیوں کے پردے اور لباس میں حضور کی شریعت لاؤ، اپنی شادیوں کے رسم و رواج بدلو۔ جس نبی کی سنت ہے شادی کرنا، شادی پر خدا توفیق دے تو اسی نبی کے ذکر کی محفل سجاؤ۔ درس قرآن رکھ دو شادی پہ، درس حدیث رکھ دو، تاکہ پتہ چلے قوم کو شریعت میں شادی کیسے کرتے ہیں، اور جو شریعت کے مطابق شادی کی جائے اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج معاشرہ گمراہی کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ اگر ہم سب مل کے چاہیں آقا کے دین کو تحفظ دیں، سہارا بنیں، تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ آج گرداب بلا میں جو پھنسی ہے کشتی، ہم اگر آج بھی چاہیں تو نکل سکتی۔ ہم اگر آج بھی اللہ کو راضی کر لیں، آج بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ مگر اس کے لیے جوانوں، تمہیں مسجدوں کا رخ کرنا ہوگا، تمہیں اپنے ٹچ موبائلوں سے ہر گندا منظر اور گانا ڈیلیٹ کرنا ہوگا، اس کی جگہ تلاوت قرآن رکھنی ہوگی۔ تمہیں اپنی کاروں میں کنجریوں کے گانے نہیں، محمد عربی کے دین کی شریعت کی باتیں کرنے والے علماء کی کیسٹیں رکھنے ہوں گی۔ راستے میں چلتے ہوئے وضو کر کے گھر سے نکلو، آقا پہ درود پڑھتے رہو، قرآن سنو، حدیثیں سنو، تاکہ دین سمجھ آئے اور دین کے قریب ہو جاؤ۔ تو ان محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم شریعت کو سمجھ